ہم آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اصول و مبادی کا ہے، اور اصول و مبادی میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک اصول اور دوسرے مبادی۔ یہ دونوں لفظ ہم نے بلا وجہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ ہر علم کے اندر دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ایک وہ اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک وہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، بیسز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن پر کوئی نالج، کوئی ڈسپلن کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ان میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو خود پوائنٹ آف ویو بنانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ان کو ہم مبادی کہتے ہیں۔ تو اصول و مبادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اصولوں کو بھی جانیں گے، اور کچھ دوسری سلائیڈ میں میں نے نیڈ فار اصول کی ہیڈنگ قائم کی ہے۔ اس میں اتنی سادہ سی بات ہے کہ جب بھی کوئی نالج یا جب بھی کوئی دین یا کوئی فلاسفی یا کوئی ڈسپلن جو ہے، اس کو ہم جب سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کی جو بنیادی تھیم ہوتی ہے، جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس کی، جس کو ہم جدید انگریزی ورڈ سے ایپسٹیم سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایپسٹیم کا تلفظ میں ایپسٹیم کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، لیکن شاید ایپسٹیمی اس کا پورا تلفظ ہے، تو چونکہ ہمارے ہاں یوزلی ایپسٹیم ہی استعمال ہوتا ہے، تو اصول جو ہیں وہ ایپسٹیم ہوتی ہے کسی بھی نالج کی کنہا یا اس کی بنیادی بات، جو اس کی فلاسفی یا اس کی حکمت یا اس کے اصولوں کو، تو اس کے بغیر ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثلاً اگر فزکس کی بنیاد پہ ہم مذہب کو سمجھنا چاہیں تو یہ ناممکن بات ہے۔ تو میں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ سسٹم آف انڈرسٹینڈنگ، پہلی بات یہ، اور باڈی آف آئیڈیاز وچ گیوز شیپ ٹو دا نالج آف دیٹ ٹائپ، ٹائم یا نیچر۔ یعنی دو حصے ہیں اصول و مبادی کے۔ پہلا وہی حصہ ہے جس کو ہم سسٹم آف انڈرسٹینڈنگ کہیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ باڈی آف آئیڈیاز ہے، جو کسی بھی ڈسپلن کو ایک شیپ دیتے ہیں، کسی بھی نالج کو خاص ٹائم کے اندر، خاص نیچر اس کی جو بھی ہو اس نالج کی۔ مثلاً ریلیجس نالج ہے تو الگ ہوگا یہ نیچر کے لحاظ سے، اور ٹائم کے لحاظ سے کہ کس ٹائم پہ۔ مثلاً آج کل جو ہمارے ہاں ایپسٹیم چل رہی ہے ماڈرن ڈسپلنس کے اندر، وہ امپیریسزم ہے، نہ کہ پرانا جو ہمارا روحانی یا وجدانی تصور تھا، وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں اس میں ہوں گی، اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ وی کی ناٹ گریسپ اینی ڈاکٹرن انٹل وی نو اٹس ایپسٹیم۔ تو ایپسٹیم کو جانے بغیر، یا اس کی کنہا یا اس کے وہ پوائنٹ آف ویو کو جانے بغیر، ہم کسی بھی نالج کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ایپسٹیم از اے وے آف لوکنگ ایٹ اینی تھنگ۔ تو ایپسٹیم کیا ہے؟ وہ کسی چیز کو خاص نگاہ سے دیکھنے کا ہے۔ جس کمرے میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے کا جو ویو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ جزوی طور پر اور کبھی کلی طور پر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایپسٹیم ہے۔ آپ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس کی اگر ڈرائنگ آپ بنائیں تو بالکل ڈیفرنٹ ڈرائنگ بنائیں گے، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ اسی کمرے کی کوئی اور طرح کی پکچر بنائے گا، کیونکہ اس کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو صرف پوائنٹ آف ویو چینج ہونے سے ایک ہی کمرے کے دو ڈرائنگز بن جائیں گی، دو تصویریں بنیں گی۔ تو یہ وہ فرق ہے جس کو اگر ہم پیش نظر نہ رکھیں تو بہت سارے علوم سمجھ نہیں آتے، اور پاکستان میں تعلیم میں جو کمزوری رہ جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایپسٹیم نہیں بتاتے، کسی بھی نالج کی، کسی بھی ڈسپلن کی۔ تو میں نے ایگزامپل دی ہے کہ فزکس ہیز اٹس اون ایپسٹیم۔ فزکس کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ مثلاً میرے فریج میں پڑی ہوئی ڈبل روٹی کا سلائس فزکس کے اعتبار سے ایک ٹھوس چیز ہے، اس کا ایک خاص ویٹ ہے، اس کی ایک خاص شیپ ہے، اور یہ اپنی شیپ کو مینٹین رکھتی ہے، یہ لیکوڈ نہیں ہے۔ اور کیمسٹری کے اعتبار سے، کیونکہ اب ایپسٹیم چینج ہو گئی، تو کیمسٹری کے اعتبار سے وہ ایک آرگینک میٹر سے بنی ہوئی ایک چیز ہے، جس کے اندر کچھ بیکٹیریاز ہیں، کچھ سٹارچ ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو وہ کیمیکل ریئیکشن، اور وہ بالکل وہی ڈبل روٹی کا پیس کیمسٹری میں جا کر ایک اور چیز ہے،
اور فزکس میں آ کر ایک اور چیز ہے ایک ہی ڈبل روٹی کا سلائس۔ تو یہ جو ایپسٹیم ہوتی ہے یہ کسی بھی درجے میں دوسرے نالج میں اگر ہم لے کر جائیں گے تو ہم اس کو خراب کر دیں گے۔ تو مذہب کو اگر فزکس کی روشنی میں سمجھیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، اسلام کو اگر کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تب بھی کام خراب ہو جائے گا۔ اورینٹلسٹ کا جتنا کام ہے اس کی خرابی یہی ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسا ہی جس طرح ہر ڈسپلن کی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے اور ریلیجن کی بھی ایک، اسلام کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے، اسلام کا اپنا ایک کہہ لیجئے کہ پوائنٹ آف ویو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اور کرسچینٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تیسری سلائیڈ پہ آتے ہیں۔ اسلام میں جیسا میں نے شروع میں بات سٹارٹ کی کہ ہم نے اصول و مبادی کا جو نام رکھا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ میں میزان کے پہلو سے بات کرنے جا رہا ہوں استاد گرامی کی کتاب، تو اس میں اصول کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک کو انہوں نے دین حق کا نام دیا ہے اور ایک کو انہوں نے اصول و مبادی کا نام دیا ہے۔ دین حق سے مراد وہ ڈیفینیشن میں جو ہم نے بات کی تھی کہ باڈی آف آئیڈیاز وچ گیو دا شیپ ٹو اسلامک ڈاکٹرین، تو اس میں دین حق کے اندر وہ چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جن میں دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں، توحید کا، خدا کے ساتھ تعلق کا تصور، رسول کیا ہیں اور دین کا مقصد کیا ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اور اصول و مبادی میں سسٹم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اصول و مبادی کی جو ہیڈنگ تھی اس کا ایکچولی اصول والا حصہ ہم آج انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ کی کچھ باتیں تھیں تاکہ بات کو اگلی سلائیڈ میں یہ میزان کے اندر سے ایک اقتباس ہے جو استاد گرامی کی کتاب ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا یہ چوتھی سلائیڈ میں۔ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ میں نے جن کو سرخ رنگ میں کیا ہے وہ اہم اجزاء ہیں اس پوری عبارت کے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ دین ہے کیا؟ دین کے بارے میں اتنی بات جان لیجئے کہ دین اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تصورات کا نام ہے۔ تین چیزیں یعنی حکم، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام جس کو ہم شریعت کہہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تصورات جو مثلاً توحید کا تصور، مثلاً کیا دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن، یہ تصور، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے فیصلے، یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کو ہم دین کہہ سکتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین دے کون سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں کیا اپنے ہمسائے کو حکم دے سکتا ہوں؟ درخواست تو کر سکتا ہوں لیکن حکم نہیں دے سکتا۔ تو دین کا ایک حصہ حکم وہ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی کو دوں، لیکن اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں، ان کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے ذرا گلاس پانی کا بھر دو، یا کچھ اور کام کہہ سکتا ہوں۔ تو بچوں کو میں حکم دے سکتا ہوں لیکن ہمسائے کو نہیں دے سکتا۔ تو یہاں کیا ڈفرینس آیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ میرا خاص طرح کا ریلیشن ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح حکمران، رولر مجھے حکم دے سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی رائٹ ہینڈ پہ ٹریفک چلاؤ یا لیفٹ ہینڈ پہ، مجھے اسی رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ پہ چلانی ہوگی گاڑی۔ تو یہ جو حکم دینے کا خاص نوعیت ہے، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک میں اپنے بچوں کو حکم دے سکتا ہوں اور دوسرا یہ کہ حکمران مجھے حکم دے سکتا ہے۔ ایک کو ہم لیگل کہہ سکتے ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور ایک جو میرے اور بچوں کے درمیان ہے۔ میرے اور بچوں کے درمیان جو یہ ریلیشن بنا ہے حکم دینے کا یا فیصلہ سنانے کا یا ان سے کام لینے کا، یہ ان کے اس وجہ سے ہوا کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، میں ان کی تخلیق کا ایک سبب بنا ہوں، اور یہی میرا بیٹا اپنے ہمسائے کے آگے وہ تعلق یا وہ حکم یا وہ فرما برداری والا رویہ نہیں رکھنے کا پابند ہے، میرے سامنے وہ رکھنے کا پابند ہے کسی حد تک جتنا معاشرے میں ہمارے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک ریلیشن ہے جو میرے
گھر میں اس کے پیدا ہونے سے پیدا ہو گیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ نوٹ رکھیے کہ یہ ریلیشن ہے جو ہمارے لیے دین کا حکم بنانے کا یا کوئی بھی حکم دینے کا کام کر سکتا ہے۔ دوسری چیز کو میں نے کہا ہے کہ لیگل ہے۔ لیگل اصل میں کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ اور عوام کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ہم آپس میں بھی کر لیتے ہیں، مثلاً جب ہم کسی جگہ جاب کرنے جاتے ہیں تو ہمارا ایک باس ہوتا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، تو یہ کانٹریکٹ ہے۔ جب تک میں اس کے آفس میں جاب پر نہیں گیا تب تک وہ مجھے حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے آفس میں اپنے آپ کو جوائن کیا اور اس کے بعد وہ مجھے حکم دینے کا حق رکھتا ہے، اور میں پابند ہوں کہ اس کی دی ہوئی اسائنمنٹس کو مکمل کروں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو طرح کا تعلق ہے جو حکم دینے کا یا دین دینے کا ایک ریلیشن قائم کرتا ہے، یا کانٹریکٹ ہوتا ہے یا تخلیق کا کوئی عمل ہے۔ تو اب حقیقی خالق کون ہے؟ حقیقی خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی میں بھی اس کے دیے ہوئے ایک پروسیس کے ذریعے سے بچوں کو تخلیق کیا ہے، والدین نے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ تو حقیقی خالق جو ہے وہ تخلیق کی وجہ سے، اپنی کریشن کی وجہ سے وہ ہمیں حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اب حقیقی خالق چونکہ وہ ہے تو اس لیے ہمیں ہدایت بھی وہ والی چاہیے جو حقیقی خدا کی طرف سے آئے۔ تو اس لیے یہ پہلا جملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہ ہمسائے کا دیا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اصل خالق یا اصل خدا کا دیا ہوا دین ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی۔ میں نے دہراتے ہوئے بھی اپنے ریویژن والے سیشنز میں بھی اور پہلے بھی پچھلے سال جو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا تو فطرت پر بہت ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی۔ تو ہم دین کے سمجھنے کے لائق ہی اس وقت ہوئے ہیں، یا اس طرح کے تصورات کے بارے میں سوچنے کے قابل ہی اس وقت ہوئے ہیں جب ہماری فطرت میں اللہ نے دین کی سمجھ رکھی تھی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر انسان کے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر دودھ پینا نہ آتا ہو، سک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ کبھی بھی ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ فوت ہو جائے گا اس کے ہاتھوں میں، اور وہ بیچاری مجبور ہو جائے گی کہ وہ اس کو پیدا ہوتے ہی دفنا آئے۔ چونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے فطری طور پر کہ وہ دودھ پی سکتا ہے، تو اس لیے بالکل ایسا ہی خدا نے جو چیزیں دنیا میں مذہب کے طور پر یا ہدایت کے طور پر ہمیں دینی تھی، ان کے بارے میں ہمیں ایک فطرت دے دی تھی، اور وہ فطرت ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں۔ تو مثال کے طور پر اگر مجھے میتھمیٹکس کے تصورات نہ معلوم ہوں جو اے پرائری نالج کے طور پہ ہوتے ہیں، فطری طور پر جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں، تو دنیا کا کوئی آدمی مجھے میتھمیٹکس نہیں سکھا سکتا۔ تو بالکل ایسا ہی دین کے قابل ہی ہم اس لیے ہوئے ہیں اس ہدایت کے کہ اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار کر دیا گیا ہے، اور ہمارے اندر ایک فطرت کے اندر یہ سمجھ رکھ دی گئی ہے کہ دین کیا ہونا چاہیے یا دین کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے تفصیل کرتے ہوئے بہت زیادہ تفصیل تو نہیں کی تھی اس وقت ریویژن والے سیشنز میں، لیکن ایک سائیکالوجسٹ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نے یہ دریافت کیا ہے کہ دماغ میں باقاعدہ ایک حصہ ہے جو ہماری اس فطرت کو ڈیل کرتا ہے جس میں مذہب کی ہدایت ہے۔ تو اس لیے دوسرا جملہ بھی بہت اہم ہے، پہلے یہ کہ ہم اس دین کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی ہدایت ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم اس دین کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اس دین کی بات نہیں کر رہے جو باہر سے ہمارے اوپر امپوز کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اندر ڈیمانڈ موجود ہے، ہمارے اندر اس کے سمجھنے کی، اس کے اپنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو فطرت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، عہد الست، عہد امانت اور خیر و شر کا تصور، یہ ساری چیزیں ہمیں پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ یہ اب وہ وحی کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی جو فطرت میں دی ہوئی تھی اس کی ضروری تفصیلات دے دی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری فطرت بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، ماحول اس کے اندر اپنے اثرات ڈال دیتا ہے۔ مثلاً خدا کو پوجنے کی میری فطرت تھی،
لیکن میں نے لکڑی اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، آگ اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی، تو میری فطرت نے ایک غلط رنگ اختیار کر لیا۔ تو رسول آتے ہیں تو آ کر اس کی بتاتے ہیں کہ نہیں، تم نے کس طرح کے ہستی کو پوجنا ہے، کس طرح کی ہستی کی اطاعت کرنی ہے، کون تمہارا خالق ہے، کون تمہارا مالک ہے، اس کے بارے میں پھر جھکنا کیسے ہے، کیا ہندوؤں کی طرح کئی کئی میل کا سفر طے کرنا ہے ننگے پاؤں گھسٹ گھسٹ کر، یا کیا کرنا ہے یاترا کے سلسلے میں۔ وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ نہیں، دین اتنا آسان ہے، سادہ سا ہے، صاف ستھرا ہے، تم نے اس طرح سے کر لو گے تو تمہاری یہ جو فطرت کی پیاس ہے یہ بجھ جائے گی، اور تمہارا اللہ اسی پر راضی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات، جو ضروری تفصیلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں آ کر بتا دیتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 3 پوائنٹ اس کے سمجھے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کی جو تفصیلات ہیں، جو ضروری تفصیلات ہیں، وہ رسولوں کے ذریعے سے ہمیں دی گئی ہیں۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ اس سلسلہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اگلی جو بحث ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اور بھی رسول آنے ہیں یا اور بھی رسول موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہدایت وہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمہیداً یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب ہم جس عہد میں جی رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، اور آپ آخری رسول ہیں، اب کسی اور رسول نے نہیں آنا۔ اگر آنا ہوتا تو ہدایت کا منبع وہ بھی بن جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں آنا، تو چنانچہ فرمایا کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ دین کا تنہا ماخذ، اس کو بھی میں نے سرخ رنگ میں نمایاں کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تنہا ماخذ اب صرف ایک ہی ہستی ہے۔ تنہا کا مطلب ہے ون اینڈ اونلی، کوئی اور نہیں ہے۔ دین چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، میری آپ کی ہدایت نہیں ہے، اور اس کا سورس صرف اللہ کے رسول ہیں۔ پچھلے پیرے میں جو ہم نے بات پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا دین ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا سمجھنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ اس کی تفصیلات، یہ وہ دین ہے جو فطرت میں موجود ہے۔ تو اب اس دین کا، چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں اور کسی رسول نے نہیں آنا، اور آخری لیٹسٹ ورژن آپ لے کر آئے ہیں اسلام کی ہدایت کا، اللہ کے دین کا، تو پھر دنیا میں اب دین کا تنہا ماخذ صرف وہی بنتے ہیں۔ تو یہ اس کی لازماً جو نکلنے والا نتیجہ ہے، کرولری ہے، وہ یہی ہے کہ اب زمین پر صرف ایک ہی ہستی ماخذ ہے جس سے اللہ کی ہدایت لی جا سکتی ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تنہا ماخذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگلے سنٹینس میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہے کہ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے۔ یعنی اب اگر مجھے اللہ کی ہدایت ڈھونڈنے نکلنا ہے تو مجھے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، ان کی دی ہوئی کتاب اور ان کے دی ہوئی ہدایات کو سمجھنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی میرے پاس آ جائے یا استاد گرامی کے پاس چلا جائے اور کہے جی کہ آپ بتائیے دین کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی طرف اس کا رخ پھیر دیں اور بتائیں جی کہ ہمارے پاس یہ آخری ہدایت اس ہستی کی طرف سے میسر ہے، یہ آپ سمجھیے اور اس کو اپنائیے۔ یہ تو ایک تقاضا ہو گیا، یعنی آپ کے اب آخری رسول ہونے کا پہلا جو لازمی نتیجہ کرولری نکلتی تھی وہ یہ کہ اب صرف انہی کی ہستی سے دین لیا جائے گا۔ دوسرا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول اور فعل اور تقریر اور تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یہ اب دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں دین کے طور پر۔ ایک بات وہ بھی ہوگی جو آپ نے اپنے بچوں سے کہی ہوگی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اور اپنے دوسرے نواسوں کو بھی کھلاتے ہوئے، جیسے ہم کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ہم پنجاب میں گھوڑا بن جاتے ہیں، بچے اوپر بٹھا لیتے ہیں اور گھوڑے کی طرح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور یہ جملہ بولتے جاتے تھے، نعم الجمل جملکما، سب سے اچھا اونٹ تمہارا اونٹ ہے، نعم الجمل جملکما، سب سے اچھا اونٹ تمہارا اونٹ ہے۔ تو اب یہ جملہ ظاہر ہے کہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ماخذ نہیں ہے۔ اور بھی جو اپنی
ازواج سے یا اپنے بچوں سے جو انہوں نے باتیں کہی ہوں گی دوستی کے ہنسی کھیل کے موقع پر، وہ دین نہیں بنے گی۔ یہاں وہ قول مراد ہے جو آپ نے دین سمجھانے کے لیے فرمایا ہوگا۔ قول سے ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب بات ہے جو آپ نے باتیں کی ہوں گی۔ فعل، اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایکٹ سے دین کے طور پر جو آپ نے کام کیے وہ بھی دین سمجھے جائیں گے۔ اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی واضح سی بات ہے کہ جو آپ نے بات کہہ دی کہ یہ دین ہے وہ مانا جائے گا، جو آپ نے دین کے طور پر عمل کیا وہ بھی سمجھا جائے گا۔ لیکن علماء امت نے ایک اور چیز اس میں شامل کی ہے، وہ تقریر ہے اور تصویب ہے۔ تقریر اور تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے، آپ نے اس کو ٹوکا نہیں۔ تو جب آپ نے نہیں ٹوکا تو یہ رسول کی حیثیت سے سمجھا جائے گا کہ وہ کام جائز ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک ناجائز کام ہو اور آپ اس کے اوپر منع نہ کریں۔ اور تصویب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف خاموش نہیں رہے بلکہ کہہ دیے بہت اچھا ہے، کرتے رہو۔ اس کی مشہور مثال وہ ایک نماز کے دوران میں معافی چاہتا ہوں، نماز کے دوران میں آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو ایک صحابی نے پیچھے سے آواز دی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جملہ کس نے بولا تھا؟ تو وہ صحابی اس ڈر سے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے خاموش رہے، تو آپ نے کہا بھئی سارے فرشتے تمہارا اس جملے کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ کیا خوبصورت تم نے جملہ بنایا ہے۔ اس جملے کی خوبصورتی ظاہر ہے کہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، واقعی بہت شاندار جملہ ہے۔ کسی بدو نے اپنی نہایت زبان کی گہرائی سے اس کو تخلیق کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تصویب ہوتی ہے کہ جس میں آپ اس کو صحیح یا اچھا قرار دے دیں۔ تو اب یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کی طرف سے جب صادر ہوں گی تو وہ دین بن جائے گا۔ آپ کے دین کے بارے میں کہی ہوئی باتیں، آپ کے دین کے دائرے کے اندر کیے ہوئے کام، اور آپ کی گفتگو جو آپ کے سامنے ہوئی یا کوئی کام کسی نے سامنے کیا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، یعنی ٹیسٹ اپروول دی آپ نے، یہ تقریر ہوگی۔ اور آپ نے کہیں بول کر اپروول دے دی تو یہ بھی آپ کی طرف سے دین قرار پا جائے گی۔ تو اب یہ چار چیزیں، میرا اور آپ کا قول، فعل، تقریر اور تصویب کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ ان کو حاصل ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے نامزد کیے گئے، بھیجے گئے، اور انہوں نے یہ دین ہمیں دیا۔ تو یہ ہے وہ دین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اب ہم دوبارہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ نے اس کو ہماری فطرت میں رکھا تھا، پھر رسولوں کے ذریعے سے اس کی مزید تفصیلات دیں، اور پھر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو ان کے آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے اب اکیلے ماخذ، تنہا ماخذ انہی کی ذات بنتی ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے دین لیا جا سکے۔ اور دوسرا نتیجہ اس بات کا یہ نکلتا ہے آپ کے آخری پیغمبر ہونے کا کہ اب آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی تقریر اور تصویب، یہ سارے کے سارے دین کا حصہ قرار پائیں گے۔ ہے کیا جو دین جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، ہم یہ دین کہاں سے لیں گے؟ یعنی دو ماخذ ہو سکتے تھے، ایک ہماری فطرت اور ایک اللہ کے رسول، لیکن چونکہ فطرت کے بارے میں ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں، اس لیے پھر رسولوں کی طرف جانا پڑے گا۔ اگلی سلائیڈ پہ آتے ہیں۔ تو اس میں استاد گرامی نے آیت کریمہ کا حوالہ دیا ہے سورہ جمعہ کی، اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہم ماخذ بنانے کی، سورس بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ اب انہی سے دین لیا جائے گا، اس کی بنیاد قرآن مجید میں کیا ہے؟ وہی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ کی وہ ذات جس نے امیوں کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے اندر سے میل کچیل نکالتا ہے، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔
یہ جو ٹکڑا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ اوپر کی ساری بحث کی بنیاد اسی جملے پر قائم ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو پوری آیت ہی کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، لیکن بہرحال اس جملے کی اہمیت ہے۔ پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں وہ پڑھ کر سناتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا سورس کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور آپ کو یہ قرآن مجید براہ راست اللہ کی طرف سے نہیں ملا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہوا کہ آپ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو فیصلہ کن کون ہے میرے لیے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے یا آیت مبارکہ ہے؟ ان دونوں باتوں کے درمیان فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن مجید ہے تو صحابہ اس کو قرآن کی حیثیت سے محفوظ کر لیتے۔ آپ فرماتے یہ میری بات ہے تو وہ اپنی بات کے طور پر محفوظ کر لیتے۔ تو پہلی بات یہاں سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، کہ وہ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دیتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب بھی اور حکمت بھی۔ کتاب اور حکمت کا تعارف ہم اپنے دین حق کے سلسلے میں کر چکے ہیں، تھوڑا سا مختصر طور پر یہاں بتا دیتا ہوں۔ کتاب سے مراد قانون ہے، شریعت ہے، اور حکمت سے مراد عقیدہ اور اخلاق ہے۔ مختصر طور پر بات کر رہا ہوں، عقیدہ اور اخلاق۔ تو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بھی اور اپنے فرامین اور اپنے قول اور فعل اور تقریر سے بھی، وہ دو چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت الگ سے بیان ہو گئی، اس کے بعد تعلیم جو جن چیزوں، وہ تو پوری کی پوری آیتیں دے دی ہمیں، لیکن تعلیم کس چیز کی دی؟ وہ قانون کی یعنی شریعت کی، اور الحکمہ کی یعنی عقیدے اور اخلاق کی۔ تو الکتاب کی جب تعلیم آپ نے دینی ہے اور الحکمہ کی تعلیم جب آپ نے دینی ہے، تو اس تعلیم یعنی قرآن میں تینوں موضوعات بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی آیتیں موجود ہیں، متن ٹیکسٹ اس کا، اور اس کے اندر قانون ہے اور اس کے اندر حکمت ہے۔ تینوں کے سکھانے کا عمل کون کر رہا ہے؟ وہ رسول کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امیوں کے اندر بھیجا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دین کی تعلیم کا کام ہو، یعنی شریعت لینے کا یا حکمت سیکھنے کا یا قرآن کی آیات لینے کا، تینوں کام ایک ہی ہستی کر رہی ہے، اور وہ ہستی ہے جس کو بعث فی الامیین رسولا یہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے امیوں میں ایک رسول بھیجا۔ تو اب دیکھیے کہ میں نے ان کو ترجمے میں ان آیات کو رنگ سرخ کر دیا ہے، اور دو کا میں نے پرپل کیا ہے تاکہ وہ اگلے جملے سے اس کو ہم ریلیٹ کر سکیں۔ تو ترجمے کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے۔ پہلا کام یہ ہو گیا، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ دین کا مقصد ہے، یعنی جیسے ہی کوئی آدمی قرآن پڑھے گا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم پائے گا تو اس کا تزکیہ آپ سے آپ ہو جائے گا، یعنی جب اس کو اپنا لے گا۔ اگر نہیں اپنائے گا، ایک اورینٹلسٹ کی طرح صرف قرآن کو پڑھ لے گا، اپنے عمل میں نہیں لائے گا، اپنے عقیدے میں نہیں لائے گا، تو اس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کو پڑھنے کے بعد سمجھتا ہے تو اس کا تزکیہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اسلام جس کو کہتے ہیں، جس کی پوری تفصیل استاد گرامی نے اپنی کتاب میزان میں کی ہے۔ پہلے یہ امت کے اندر رواج نہیں ہوتا تھا کہ وہ دین کے اوپر کتاب لکھیں۔ رواج یہ ہوتا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھ دی، یا کسی موضوع پر کتاب لکھ دی، یا فقہ کے اوپر لکھ دی، یا اصول فقہ پر لکھ دی، لیکن پورا دین عقیدے اور شریعت کے ساتھ، یعنی کتاب اور حکمت دونوں ایک جگہ، یہ پرانے زمانے کا رواج نہیں تھا۔ یہ ابھی انگریز کے آنے کے بعد اس کی ضرورت پڑی ہے۔ تو عرب اور عجم دونوں علاقوں میں اس کے بہت اچھے نمونے سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں مودودی صاحب اور استاد گرامی وحید الدین خان انڈیا میں، اور شلتوت اور رشید رضا مصر، اور اس طرح سے انہوں نے اسی نہج پر کام کیا ہے۔ تو یعنی پورے اسلام کا تعارف یکجا ایک جگہ پر
یہ پہلے رواج نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کو ہم الگ الگ بیان کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ قانون اور یہی حکمت، یعنی یہ جو پرپل رنگ کی میں نے دو الگ الگ کیے ہیں، یہ اصل میں پورے دین کا مجموعہ بن جاتی ہیں۔ تو کتاب اور حکمت اور قرآن، یعنی تین چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ کتاب یعنی جو ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا، آیات اس کی، اور اس کے اندر یا سنت ملا کر، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے قانون اور حکمت، یہ دونوں کی دونوں چیزیں الگ سے بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کے اندر سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ٹوٹل تین چیزیں ہیں جو آپ نے ہمیں دی، کتاب دی، الحکمت دی، اور قرآن مجید کی آیات، یعنی لفظ جو قرآن کے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، ہمیں دی۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، اور یہ جو تین چیزیں ہیں، یعنی قرآن مجید اپنے اصل ٹیکسٹ کی فارم میں، اور اس کے اندر سے جو شریعت اور جو عقیدہ اور اخلاق ہمارے سامنے آیا، ان تینوں کو اب ہم اپنے عہد میں، صحابہ کے عہد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست دے دیا، لیکن اب ہمارے عہد میں یہ معاملہ کیسے ہوا، ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو اگلے پیراگراف میں استاد گرامی نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا، اور دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو میں نے سرخ رنگ کی ہائی لائٹ کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ دین اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا تو خاص ساری امت اس پر اجماع کر لے، وہ دین نہیں بنے گا۔ دین وہ بنے گا ہی اس وقت جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تو پہلی چیز یہ ضروری سمجھنی چاہیے کہ میرے استاد کی، میرے دادا استاد، پردادا استاد، کسی کی کوئی بات دین نہیں بن جائے گی جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹ نہ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا تو وہ دین بن جاتا ہے، اگر ثبوت بھی ہمارے پاس ہو۔ اب ثبوت کے بارے میں دو اگلی باتیں کہی گئی ہیں، یعنی پہلی بات یہ کہ دین تو وہی ہے جو اللہ نے دیا اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے اس کے ثبوت کے طور پر کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع، پہلی چیز صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ کا اجماع کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ یکجا ایک ہی طرح سے ایک ہی طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ مثلاً سارے صحابہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو الحمد سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نمازیں ہماری امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ تو یہ جب 2-3 صحابہ رہ جائیں گے، اکثریت یہ بات نہیں کہہ رہی ہوگی، تو پھر اجماع نہیں مانا جائے گا، پھر وہ اس صحابی کی رائے ہو سکتی ہے یا وہ دوسرے درجے کی چیز ہو جائے گی، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو جب صحابہ کا اجماع ہوگا تو اس میں غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، یعنی جو پورا مجمع نے ایک بات سنی اور بتایا کہ جی ایسا ہمارے ساتھ ہوا اور مسلسل ایسا ہوا، پورے 22 سال، 13 سال، 10 سال ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، تو اس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن اگر 2، 4، 5، 10 لوگ کہنے والے ہوں تو پھر شبہ باقی رہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ صحابہ کے اجماع سے ہمارے سامنے آیا ہو، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا ہو۔ اب ایک عمل اگلی نسلوں میں کیسے پہنچا اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ قولی اور عملی تواتر۔ قولی تواتر ان چیزوں میں ہوگا جو پڑھنے اور بولنے کی ہیں، جیسے قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اور عملی تواتر وہ ہوگا جو ان کا تعلق پریکٹس سے ہے، جیسے 5 وقت کی نماز۔ تو قولی اور عملی تواتر سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اتنے لوگ ہوں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہ رہے، یعنی پلاننگ کر کے، سازش کر کے وہ جھوٹی بات بنا لیں، اتنے لوگ ہوں کہ ایسا کرنا ممکن نہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی نسل میں بھی اس کے بارے میں انقطاع نہ آیا ہو، یعنی ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو۔ اور 5 نمازیں میں نے بھی پڑھتے ہوئے دیکھا امت کو، میرے والد نے بھی دیکھا، میرے دادا نے بھی دیکھا، میرے پردادا نے بھی دیکھا، یہ کنٹینیوس عمل ہوتا چلا رہا ہو۔ پہلی بات یہ کہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ مل کر جھوٹ بولنے کا
امکان ختم ہو جائے، دوسری بات یہ کہ ہر نسل میں وہ عمل جاری رہا ہو، تیسری بات یہ کہ اس کے اوپر باوجود اس کے کہ مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہوں، دور دور، مثلاً ایک سعودی عرب میں، ایک پاکستان میں اور ایک کینیڈا میں، اس کے باوجود وہ وہی نماز پڑھ رہے ہوں جو پاکستانی پڑھ رہا ہے یا انڈین پڑھ رہا ہے، وہی کینیڈا والے پڑھ رہے ہیں، وہی سعودی عرب والے پڑھ رہے ہیں، تو اتنے دور دور ہونے کے باوجود کسی کو اس بات سے اختلاف نہ ہو، اور زمانوں کا بودھ ہونے کے باوجود، یعنی ایک پچھلی صدی کا، ایک آج کی صدی کا، ہم اگر امام مالک کی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اور اسپین میں ابن حزم کی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اور بیچ میں 4-5 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور 5 بیچ میں بر اعظموں کا فاصلہ ہے۔ اتنے فاصلے کے باوجود ان کے ہاں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو، یہ تواتر ہوتا ہے۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر بات اس طرح سے ہسٹری میں موجود ہو تو اس کے اوپر عقلی طور پر ایسا ہی یقین ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت آپ کو اس بارے میں یقین ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی عام طور سے مثال ہمارے پرانے فقہا اس طرح سے دیا کرتے تھے کہ مثلاً تم ایران کبھی گئے ہو؟ سننے والا کہتا ہے جی نہیں کبھی نہیں گیا، تو وہ کہتے ایران موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ وہ کہتے جی موجود ہے۔ تو خود جا کر نہیں دیکھا تم نے تو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا جی سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اس کے ریفرنسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو رپورٹ کرنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایران کا 1 انچ بھی طے کر کے نہ دیکھا ہو، بلکہ بہت دور کہیں بیٹھا ہوا ہو، لیکن وہ ایران کو مانے گا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ تواتر کچھ اتنے ذرائع سے آ رہا ہوتا ہے، اتنے مینز ہوتے ہیں اس کے بعد کے ٹرانسمٹ ہونے کے، کہ ہمیں کسی جگہ پر بھی شبہ نہیں رہتا۔ تو جب دین اس طرح سے پہنچے گا تو یہ قطعی ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹس نہیں رہیں گے، کوئی اس کے سرٹیچیوڈ یا اس کے یقینی ہونے کے بارے میں ہمیں شبہ نہیں رہے گا کہ سرٹینٹی اس کی بالکل متعین ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں شرط کے طور پر لگائی گئی ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اجماع سے آیا ہو، اور دوسرا کنڈیشن یہ کہ وہ قولی اور عملی تواتر سے ٹرانسمٹ ہوا ہو۔ اس طرح سے جو دین ہمیں پہنچا ہے وہ صرف 2 ہی صورتوں میں ہے، ایک قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ۔ سنت متواترہ کا لفظ اسی تواتر سے نکلا ہوا ہے جو ابھی ہم نے سمجھا ہے۔ تو یہی 2 چیزیں ہیں جو بالکل 100% یقینی ہیں، یعنی ان میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا، اور یہ وہی ہے جس کے اوپر ساری امت صدیوں سے عمل کرتی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ دین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ اللہ کا دین، ہدایت وہ ہے جو اللہ کا دین ہے، اور جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں وہ ہماری فطرت میں موجود ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے رسول لے کر آتے رہے ہیں، اور اب ہم تک رسولوں کا زمانہ ختم ہونے کے بعد یہ صحابہ کے اجماع اور باقی امت کے قولی اور عملی تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس طرح سے پہنچنے والا دین 2 چیزوں میں تقسیم ہے، ایک قرآن مجید میں اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ میں۔ یہ دونوں چیزیں 100% یقین ہے ہمیں، ایسا ہی جیسا ہم ایران کے بارے میں یا جاپان کے دنیا کے نقشے پر ہونے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی یقین قرآن مجید اور سنت متواترہ کے بارے میں ہے۔ چونکہ آج کا وقت ختم ہو چکا ہے تو میں یہیں پر روک لیتا ہوں، ایک فطری سا بریک بھی ہے یہاں پر، تو انشاءاللہ باقی آئندہ کلاس میں کریں۔